السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اسلامی زری آفیشل۔ یہاں ہم قرآن و سنت کی روشنی میں اسلامی بیانات اور تاریخ اسلام کے واقعات پیش کرتے ہیں۔ اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو ابھی سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دوسری صاحبزادی سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا ہیں، جن کی ولادت دعوی نبوت سے 7 برس پہلے ہوئی۔ سیدہ حتیجۃ الکبریٰ رضی اللہ عنہا کے بطن مبارک سے پیدا ہوئی۔ سیدہ رقیہ کا پہلے نکاح ابو لہب کے بیٹے عتبہ کے ساتھ ہوا، جس وقت آپ علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا اور تبت یدا ابی لہب وتب یہ سورت مبارکہ نازل ہوئی تو ابو لہب کے کہنے پر اس کے بیٹے نے سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا کو طلاق دے دی تھی۔ پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بنو امیہ کے ایک ممتاز فرد، اعلیٰ و عمدہ اوصاف و حسائل کے مالک، شرم و حیا کے پیکر، سخاوت کے سلطان حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ کا انتخاب کیا اور سیدہ رقیہ کا نکاح ان سے کرا دیا، شادی کرا دی۔ جب آپ علیہ السلام نے دعوی نبوت کیا تو کفار نے آپ پر ظلم و ستم ڈھائے، مسلمانوں کو تنگ کیا، تو حضرت عثمان اپنی زوجہ محترمہ سیدہ رقیہ کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کر کے جاتے ہیں تو اللہ کے نبی ارشاد فرماتے ہیں کہ حضرت لوط اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بعد یہ پہلا جوڑا ہے حضرت عثمان اور سیدہ رقیہ کا کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر، اللہ کے دین کی خاطر اپنے علاقے سے حبشہ کی طرف ہجرت کی ہے۔ کچھ عرصہ وہاں رہنے کے بعد آپ واپس آ جاتے ہیں اور واپس آنے پر پتہ چلتا ہے کہ کفار مکہ کا ظلم و ستم مسلمانوں پر، ایمان والوں پر پہلے سے کہیں زیادہ بڑھ چکا ہے۔ آپ پھر جب چند مسلمان ہجرت کرتے ہیں حبشہ کی طرف تو آپ پھر ہجرت کر کے چلے جاتے ہیں اور پھر اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کچھ عرصے تک کوئی رابطہ نہیں ہوتا تو ایک عورت حبشہ سے آتی ہے تو جو خود بتاتی ہے کہ میں نے حضرت عثمان اور سیدہ رقیہ کو اپنی آنکھوں کے ساتھ دیکھا ہے کہ وہ خوش و خرم اور بڑے ہی سکون کی زندگی وہاں پر گزار رہے ہیں۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر ارشاد فرمایا، اللہ کی ذات ان دونوں پر رحم کرے، یہ سب سے پہلا میاں بیوی کا جوڑا ہے کہ جنہوں نے اللہ کی رضا کی خاطر ہجرت کی ہے۔ پھر جب حضرت عثمان ذو النورین رضی اللہ عنہ کو اس بات کا علم ہوا کہ اللہ کے نبی اس بات کا ارادہ رکھتے ہیں کہ وہ مکہ سے مدینہ کی طرف ہجرت کریں تو حبشہ سے مکہ مکرمہ کی طرف آئے اور جب ہجرت کی اجازت ملی تو آپ نے مدینہ منورہ کی طرف اپنی بیوی سیدہ رقیہ کے ساتھ ہجرت کی۔ جب 2 ہجری ہوئی، رمضان المبارک کا مہینہ تھا، غزوہ بدر کا واقعہ پیش آیا تو سیدہ رقیہ رضی اللہ عنہا بہت بیمار تھیں۔ آپ علیہ السلام نے خود حضرت عثمان سے فرمایا کہ تو گھر میں رہ کر اپنی بیوی کی خدمت کر، تیمارداری کر، دیکھ بھال کر، خبر گیری کر، تجھے بیوی کی خبر گیری کرنے کا بھی ثواب ملے گا اور غزوہ بدر میں شریک ہونے کا بھی ثواب ملے گا۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم وہ جب غزوہ بدر میں گئے تو حضرت سیدہ رقیہ کی طبیعت زیادہ خراب ہوئی اور اسی میں ان کا انتقال ہو گیا، اپنے رب حقیقی کے ساتھ جا کر ملی۔ جب حضرت زید بن حارثہ رضی اللہ عنہ وہ فتح کی خوشخبری لے کر مدینہ منورہ میں داخل ہوئے تو سیدہ رقیہ کا جنازہ ہو چکا تھا، انہیں قبر میں اتارا جا چکا تھا، ان کی قبر پر مٹی ڈالی جا رہی تھی۔ آپ علیہ السلام کو ایک طرف سے خوشخبری تھی، خوشی تھی کہ ہمیں اللہ تعالیٰ نے
کفار پر فتح عطا کی ہے اور اتنے ان کے قیدی ہیں، اور دوسری طرف یہ غم اور صدمہ تھا کہ ان کی پیاری صاحبزادی، لاڈلی صاحبزادی سیدہ رقیہ کا انتقال ہو چکا تھا۔ جس وقت ہجرت حبشہ کی طرف کر کے گئے تھے سیدنا عثمان اور سیدہ رقیہ، تو اس وقت ان کے ہاں ایک بیٹا پیدا ہوا جن کا نام عبداللہ تھا۔ اسی بیٹے کی وجہ سے حضرت عثمان کی کنیت تھی ابو عبداللہ، اور 2 ہجری رمضان المبارک میں سیدہ رقیہ کا انتقال ہوا۔ اس وقت ان کے بیٹے عبداللہ کی عمر 4 سال تھی۔ 2 سال گزرنے کے بعد یہ بیٹا بھی ایک حادثے کا شکار ہوا اور اس دنیا سے رخصت ہو گیا۔ خود اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا جنازہ پڑھا، اور حضرت عثمان اور حضرت آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو قبر کے اندر اتارا، رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ آنے والی ویڈیو میں آپ کی تیسری صاحبزادی سیدہ ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا ذکر ہوگا۔